اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں السلام علیکم، امید کرتی ہوں سب بچے گھر میں خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کو کلاس پنجم کی کتاب اردو پڑھاؤں گی۔ آئیے چلتے ہیں پہلے کل کے سبق کی طرف۔ کل میں نے آپ کو پڑھایا تھا خدمت خلق ایک عبادت۔ کل ہم نے اس کی ریڈنگ اور اس کے خاص الفاظ کیے تھے۔ آئیے چلتے ہیں آج اس کی مشق کی طرف۔ آج میں آپ کو اس کی مشق کرواؤں گی۔ مشق آج ہم مشق میں کریں گے سوال نمبر 1، سوال نمبر 2 اور سوال نمبر 3۔ آئیے چلتے ہیں پہلے سوال نمبر 1 کی طرف۔ سوال نمبر 1، سبق کے مطابق درج ذیل سوالات کے مختصر جواب دیجیے۔ آئیے چلتے ہیں ان کے سوالوں کے جواب کی طرف۔ مشق سوال نمبر 1، سبق کے مطابق درج ذیل سوالات کے مختصر جواب دیجیے۔ الف، اللہ تعالیٰ کن لوگوں کو پسند فرماتا ہے؟ جواب، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو پسند فرماتا ہے جو اس کی مخلوق سے پیار کرتے ہیں۔ بے، سوال نمبر 2، بے ہے بحر روما کا کیا مطلب ہے؟ بحر روما کا کیا مطلب ہے؟ جواب، بحر روما کا مطلب ہے روما کا کنواں، روما کا کنواں۔ جیم، یہودی نے حضرت عثمان غنی کو کنواں کیوں فروخت کیا؟ جواب، اس نے سوچا کہ کنویں کی آدھی ملکیت اپنے پاس رکھنا نقصان کا باعث ہے، لہٰذا اس نے مزید نصف کنواں بھی حضرت عثمان کے ہاتھ فروخت کر دیا۔ دال، حضرت عثمان غنی نے یہودی سے پورا کنواں کتنے میں فروخت کیا؟ کتنے میں خریدا؟ حضرت عثمان غنی نے یہودی سے پورا کنواں کتنے میں خریدا؟ جواب، حضرت عثمان غنی نے 20,000 درہم میں پورا کنواں خریدا ہے۔ اس واقعہ سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ جواب، اس واقعہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اگر ہم کوئی چیز رفع عامہ کے لیے وقف کرتے ہیں تو قیامت کے دن ہمیں اللہ تعالیٰ کے ہاں سے اس کا بہترین صلہ اور معاوضہ ملے گا۔ اس لیے ہمیں فلاح و بہبود کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے۔ سوال نمبر 1 ہم نے سوال جواب مکمل کر لیا۔ آئیے چلتے ہیں سوال نمبر 2 کی طرف۔ سوال نمبر 2، مشق کا سوال نمبر 2 ہے، سبق کے حوالے سے درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں۔ سبق کے حوالے سے درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں۔ الف، یہودی سے کنواں خریدا، یہودی سے کنواں خریدا۔ آپشنز ہیں: 1، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے، حضرت عمر فاروق نے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے، حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے۔ تیسرا ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے۔ چوتھا ہے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے۔
اس کا صحیح آنسر ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے۔ بے ہے بحر عثمان رضی اللہ عنہ آج شہر میں موجود ہے۔ آپشنز ہیں اے مکہ مکرمہ، 2 ہے جدہ، 3 ہے مدینہ منورہ، 4 ہے الریاض۔ اس کا آنسر ہے اس کا سی، تیسرا اس کا ہے مدینہ منورہ۔ حضرت عثمان غنی جیم والا، حضرت عثمان غنی کے دن مسلمان کنواں سے پانی حاصل کرتے، مفت، اے ہے مفت، 1 ہے مفت، 2 ہے مہنگا، تیسرا ہے سستا، 4 ہے 4 ہے آدھی قیمت۔ اس کا آنسر ہے 1 مفت۔ دال ہے مسلمانوں نے نبوت کے بعد مکہ مکرمہ سے ہجرت کی، 1 ہے 13ویں سال میں، دوسرا ہے 15ویں سال میں، تیسرا ہے 11ویں سال میں، 4 ہے 12ویں سال میں۔ اس کا آنسر ہے 13ویں سال میں، 1 اس کا ہے 13ویں سال میں۔ آئیے چلتے ہیں ہمارا سوال نمبر 3 کی طرف۔ سوال نمبر 1 اور سوال نمبر 2 ہم نے کمپلیٹ کر لیا تھا۔ آئیے چلتے ہیں سوال نمبر 3 کی طرف۔ سوال نمبر 3، درج ذیل الفاظ کو جملوں میں استعمال کیجیے۔ الفاظ اور اس کے جملے۔ الفاظ جملے۔ الفاظ ہے ہجرت، اس کا جملہ ہوگا، اس کا جملہ ہے مسلمانوں نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی، مسلمانوں نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی۔ امڑ آئے، الفاظ ہے امڑ آئے، اس کا جملہ ہے آسمان پر کالے بادل امڑ آئے۔ رضا مند، الفاظ ہے رضا مند، جملہ ہے اس کا میرا بھائی خالہ کے گھر جانے پر رضامند ہو گیا۔ الفاظ ہے دنیاوی فائدہ، دنیاوی فائدے، ہمیں دنیاوی فائدے کے لیے اچھے کام کرنے چاہیے۔ آخرت، الفاظ ہے آخرت، ہمیں آخرت کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ پیارے بچوں، امید کرتی ہوں آپ کو مشق کے سوال نمبر 1، سوال نمبر 2، سوال نمبر 3 کی اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ سوال نمبر 3 آپ لوگوں نے اپنی نوٹ بک پہ گھر کا کام نوٹ بک پہ کرنا ہے۔ ہوم ورک آپ لوگوں نے سوال نمبر 3 کرنا ہے، اور سوال نمبر 1، سوال نمبر 2، سوال نمبر 3 سارے اچھے سے یاد کرنے ہیں۔ امید کرتی ہوں سب بچوں کو اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ کل پھر ملاقات ہوگی ایک نئے سبق کے ساتھ۔ اللہ آپ کو اور مجھے اپنے زمان میں رکھے، آمین۔ شکریہ، اللہ حافظ۔